نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کے 26ویں پارے کے سورہ فتح کی تیسرے رکوع کی پہلی آیت کے ایک حصے کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا تھا، اور اس خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک حقیقت سے واقف کروایا۔ خواب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ مسجد حرام میں ایمان والے بڑی ہی شان کے ساتھ میں داخل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے حبیب کی امت تک پہنچایا۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں پر بہت زیادہ اہم واقعات ہوئے ہیں، وہیں پر ماہ رمضان المبارک میں فتح مکہ کی ایک عظیم خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر کے آپ تشریف لائے، اور مدینہ پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ 6 سال گزار لیے، اور اس درمیان میں غزوات کی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو غزوہ بدر بھی واقع ہوا، غزوہ احد بھی واقع ہوا، اور اس طریقے سے اور بھی بہت زیادہ اہم واقعات اس درمیان میں ہوئے۔ اور دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اخلاق و کردار، آپ کی زندگی پاک، آپ کی سیرت مطہرہ، اور لوگوں کے ساتھ میں آپ کا برتاؤ دیکھ کر کبھی انفرادی طور پر کبھی اجتماعی طور پر داخل اسلام ہونے لگے۔ ایک طرف مسلمان صحابہ کی جماعت میں اضافہ ہو رہا تھا، تو دوسری طرف مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین اس بات سے خوش نہ تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے اور دین پھیلتا چلا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ مختلف انداز سے اور مختلف موقعوں پر کہیں پر بھی وہ اپنی کوششوں کو چھوڑتے نہ تھے، بلکہ جہاں پر بھی ہو سکتا اور جیسے بھی ہو سکتا مسلمانوں کے خلاف ان کی تحریکیں چل رہی تھیں،
ان کی تنظیمیں اور ان کا مشن چل رہا تھا، مگر چونکہ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں دین کے خلاف اور دین کو مٹانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی تحریکیں چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اس انداز سے فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ مشرکین ہو یا منافقین ہو یا یہود و نصارہ ہو، غرض کے دشمنان اسلام ہوں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا اگرچہ کہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ یہ دین بندہ مومن کے لیے بہت بڑی روشنی ہے، اسلام ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ بندگی بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس دین کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، تو کس کی طاقت اور کس کی قوت تھی کہ وہ اسلام پر غلبہ پا سکے، کس کی قوت تھی کہ وہ مسلمانوں پر غلبہ پا سکے، اور کس کی طاقت تھی کہ وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روک سکے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ حضرات جو ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے، مکی زندگی کی باتیں میں کر رہا ہوں، جو ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کس کس طریقے سے انہیں اذیتیں دی گئی۔ مالدار تھے تو جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا، غلام تھے تو بہت زیادہ ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، اور اسی طرح سے اگر کمزور تھے تو انہیں بھی تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی۔ تاریخ میں بعض واقعات تو یہاں تک کہ آتے ہیں کہ بعض مسلمان صحابہ کو مار مار کر شہید کر دیا جاتا، اس کے باوجود صحابہ کرام اپنے مقصد سے نہ ہٹتے، استقامت کا مظاہرہ کرتے، اور اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے زخموں کو، ماروں کو برداشت کرتے، اور یہاں تک کہ جام شہادت بھی نوش فرما لیتے۔ دین پھیل رہا ہے اور دین پھیل رہا تھا، اور کفار و مشرکین تو سب سے پہلے اس بات پر غصے میں تھے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مذہب سے لوگوں کو پھرا کر اپنے مذہب میں داخل کر رہے ہیں، ہمارے مذہب سے دور کر کے اپنے مذہب میں داخل کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات حقیقت تھی کہ جو بھی اسلام میں داخل ہوتا، کوئی اور وجہ اسلام میں داخل ہونے کی نہ تھی۔ اسلام نہ دولت کی زور پر پھیلا، نہ اسلام کے پھیلانے کے لیے قوت و طاقت کا استعمال کیا گیا، اور نہ ہی کبھی بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے لوگوں کے ساتھ میں زبردستی کی گئی، اور نہ کبھی انہیں ہتھیار دکھا کر، ان کی گردن پر ہتھیار رکھ کر انہیں مسلمان ہونے کی دعوت پیش کی گئی، بلکہ اسلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جتنا بھی پھیلا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیم کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرے اور اس پر عمل کرے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پڑوسی ہم سے پریشان نہ رہے گا، ظلم و ستم کا ماحول ختم ہو جائے گا، سود کاری اور جس طریقے سے سود کا حصول کیا جاتا ہے، سود حاصل